وی پی این کو غیر شرعی قرار دیا گیا۔ ایک بندے کا رائٹ ہے کہ میں احتجاج کروں تو وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا تھا، احتجاج کا وہ جو بنیادی حق تھا وہ بھی چلا گیا ہے۔ وی پی این میں کیا ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے بچے خوش چیزوں کی طرف جا رہی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب انہوں نے کہا ہے کہ میرے مطابق یہ کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ہی وی پی این بند ہونا چاہیے تھا۔ اب اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو گناہ ہوگا نوجوان نسل کا۔ وی پی این کو غیر شرعی قرار دیا گیا، کس بیس پہ اور یہ ایکچول مدعا کیا ہے؟ بیسیکلی تین چیزیں تھی پیچھے جو کونسل کے سامنے پیش کی گئیں۔ ایک یہ تھی کہ سوشل میڈیا پر توہین مذہب کے حوالے سے جو چیزیں آتی تھیں، دوسرا خاص طور پر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور تیسری چیز یہ تھی کہ یہ جو ایک انتشار پیدا کیا جاتا ہے ملک کے اندر، اور پاکستان کے وہ ادارے جن کی ذمہ داری بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کے اندر امن و امان کی سلامتی کا خیال رکھا جائے، ان کی طرف سے جن چیزوں کو بند کیا جاتا تھا، تو وی پی این کے ذریعے جو چیزیں سامنے آئی تھیں اس کی معاونت سے یہ تینوں چیزوں کو پھیلایا جا رہا تھا۔ یہ غیر شرعی قرار دیا گیا ہے، اس میں غیر شرعی میں اور حرام میں کوئی فرق ہے؟ قرآن کریم کے اندر یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم نیکی میں تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، بدی اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اس پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ چیزیں حرام جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں قرآن پاک میں، ایک حرام وہ چیزیں جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں حرام قرار دے دیا۔ ایک ہے چیز جو سد باب ہوتا ہے جس میں عوام کی فلاح مقصود ہوتی ہے، ملک کی فلاح مقصود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ غیر شرعی کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں، وی پی این میں دیکھیں، یا کوئی بھی ایسا ذریعہ ہو، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ دینی اخلاقی جو قدریں اس کو کھو بیٹھتے ہیں، انسانیت کی قدریں کھو بیٹھتے ہیں، اس میں بھی اس کی مدد جائز نہیں ہے۔ وی پی این کے غیر شرعی ہونے کی وجہ سے، چونکہ بند ہونے کی وجہ سے بہت سارے سوشل میڈیا کے ہماری اپلیکیشنز ہیں جس میں ہماری ایکسیس اب نہیں حاصل، جس میں سر فہرست ٹویٹر ہے۔ ایک بندے کا رائٹ ہے کہ میں احتجاج کروں تو وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا تھا۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ احتجاج کا وہ جو بنیادی حق تھا وہ بھی چلا گیا ہے، تو اس پر ہمیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے کہ ہم بول سکیں یا اپنی آزادی کے ساتھ اظہار رائے کر سکیں؟ وی پی این میں کیا ہوتا ہے؟ آئی ڈی آپ کی ہے، میں اس کو ہیک کر لیتا ہوں وی پی این کے ذریعے، اور اس آئی ڈی سے میں وہ چیزیں پہنچا دیتا ہوں جس کو آپ آن کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہے، آپ کا خاندان بھی آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ کیا احتجاج ہے؟ آپ تو کسی دوسرے کو پھنسا رہے ہیں۔ اور دوسری جو چیز تھی کہ یہ جو ایک جس تیزی کے ساتھ ہماری جو نئی نسل ہے بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، فحش چیزوں کی طرف جا رہی ہے، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ میرے اور آپ کے بچے ہیں، ہماری بچی ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، اور یہ جو معاشرہ جس تیزی سے ایک جو ہے ایک سمت پہ جا رہا ہے، جس پہ آپ دیکھیں روز بروز جو حالات و واقعات اسی سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی سفارشات کی ہیں، حکومت نے اس کو بین کی ہے، اب جب حکومت اس کا ادراک محسوس کرے گی تو اس کے اوپر قانون سازی ہوگی۔ اس فتوے کے بعد چونکہ اب تو یہ پورے ملک میں پھیل چکا ہے اور اس پر باقاعدہ وہ ایک جرا بھی ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، ہر بندے تک عام و خاص تک یہ پہنچ چکا ہے، اب اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس فتوے کے میں کیونکہ ریاست کی جانب سے فتویٰ آ گیا اور اسلامی نظریاتی کونسل، تو گناہ ہوگا نوجوان نسل کو۔ ایک آیت جو پیش آیت کے مطابق گناہ ہوگا، بالکل گناہ ہوگا۔ مولانا طارق جمیل صاحب بڑے اچھے ہمارے قابل احترام ہیں، انہوں نے کل رات کو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے مطابق یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور نہ ہی وی پی این بند ہونا چاہیے تھا۔ اب دو عوام دو حصوں میں بٹ گئی ہے، کچھ آپ لوگوں کے مطابق کیونکہ آپ لوگوں نے فتویٰ دیا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کو سننے والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی صحیح کہا ہے، تو اب کس کی بات مانی جائے؟ وہ بھی مولانا ہیں، وہ بھی مفتی ہیں۔ دیکھیں اس پہ گزارش یہ ہے، ایک کسی شخص کا مولانا صاحب ہونا ہے، کسی کا عالم دین ہونا ہے، ایک کسی بھی شخص کا دارالافتاء میں بیٹھ کر باقاعدہ بطور مفتی کے اپنا حکم نامہ جاری کرنا ہے۔ تو مولانا صاحب نے اگر اس پہ اپنا حکم نامہ جاری کیا تو اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، عالم دین کو ایک اجتہادی طور پر اپنی رائے قائم کرنے کا حاصل ہے۔ ناظرین، وی پی این کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پہ زیر بحث تھا یہ معاملہ، یہ معمہ بنا ہوا تھا کہ وی پی این کے اوپر غیر شرعی قرار دے دیا اور اب واللہ عالم کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو مفتی صاحب نے بڑی تفصیل میں بتایا کہ وہ کیوں غیر شرعی قرار دیا اور بیسیکلی پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ ملک کی بہتری کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا اور انشاءاللہ یہ ملک کے لیے بہتر ثابت ہوگا بھی۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔